نہیں سکتا جب تک شناسائی نہ ہو. توکل تب تک آ نہیں سکتا جب تک شناسائی نہ ہو. ہاں توکل دو صورت میں آ جاتا ہے. یہ بہلول دانے کو وہ یاد ہے نا تانوں گھر بنا کے بیچتا پیا سی انگلاں نال, بڑی آسان کی گل ہے توکل نو سمجھنا. اور ہارون رشید کی بیوی وہاں سے گزری, بہلول زمین پہ انگلیاں مار رہا تھا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا. کہا کیا قیمت؟ کہا 10 دینار. 10 دینار دیے اور بہلول نے کہا تمہارے جنت میں گھر ہو گیا. جا کے ہارون رشید کو بتایا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں 10 دینار میں کوئی جنت میں گھر زمین میں انگلیاں مار کے دے سکتا ہے؟ رات سویا, خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنت میں ایک بہت بڑا محل اور اس کے بعد زبیدہ کا نام لکھا ہے. اندر جانا چاہتا ہے, پہرے دار جانے نہیں دیتے. کہتا ہے میری بیوی کا محل ہے. وہ کہتے ہیں اس کا ہے, تمہارا تو نہیں. اٹھتا ہے, بھاگتا ہے بہلول کی جانب, اور بہلول پھر اسی طرح انگلیوں سے زمین پر نشان بنا رہا ہے. کہتا ہے بہلول کیا کر رہا ہے؟ بہلول کہتا ہے جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہتا ہے کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ کہتا ہے تیری آدھی سلطنت اس کی قیمت ہے. اچھا میری بیوی کو 10 دینار اور میرے لیے آدھی سلطنت. کہا اس نے انڈھا سودا کیا تھا, تو دیکھ کے آیا. لوگوں ہے تو تم نہیں ماننا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج کے دور کو اٹھا لو, تمہارے پاس دولت ہوگی, تمہارے پاس سب کچھ ہوگا, تم کوئی مسئلہ بن گیا, پہلے دنیاوی اسباب کی طرف بھاگنا شروع کر دو. تمام اسباب جب فیل ہو گئے, تمام دروازے بند ہو گئے, پھر کہو کہ اللہ کے بندیاں کی در پہ چلا جاؤ. اور اس ٹائم پہ کوئی بابی ہو, کوئی دیوبندی ہو, ماننے والا ہو نہ ہو, سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے در پہ چلے جائیں. کیونکہ یہ اہل اللہ, اللہ کے بندے, یہ کسی مسلک سے نہیں ہیں. یہ تو محبتیں بانٹنے والے ہیں, یہ تو نفرتوں قدورتوں کو ختم کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے, نہ وہ بندوق کے زور پہ پھیلا ہے, نہ وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. وہ یہ اللہ کے بندے تھے جو قدمی حاضری اللہ رقبت کل ولی اللہ کے قدم کے نیچے تھے. یہ اللہ کے بندوں کے پاس جب کوئی بیٹھتا تھا تو بیٹھ کے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ملتا تھا. اسے وہ وحدانیت کا اور تقویٰ کا درس ملتا تھا کہ وہاں بیٹھنے والے اسے اللہ سے ملا دیتے تھے. اور یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ہر خوف و خطر سے پاک ہیں. یہ تمہیں وہ بہلول کی مثال کی طرح بغیر دیکھے سودا کروا دیتے ہیں, تمہارے دل میں وہ عشق کامل کروا دیتے ہیں, تمہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے, یہ تمہیں تلوار کے زور پہ نہیں, یہ تمہیں فتووں کے زور پہ نہیں, یہ تمہیں جنت میں موجود لالچوں کے زور پہ نہیں, یہ خالصتاً تمہیں اہل اللہ کی محبت سے جو درس دیتے ہیں وہ فقط ایک درس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ. اس پر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ. آپ کی صحبت میں رہو, آپ کی سنگت میں رہو, آپ کی رفاقت میں رہو. اور آپ کی صحبت وہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ ہے کہ اس صحبت سے جو فیضان پا جائے, جو اس صحبت کے فیضان کے لیے پہنچ گیا اسے مل جاتا ہے. کیونکہ وہ رب ان کی موڑتے نہیں ہیں. اور یہ اللہ کے ولی, ان کا کام فقط ایک ہوتا ہے کہ تمہیں سرکار کا سچا نوکر بنائیں, تمہیں سرکار کا سچا عاشق بنائیں. تو اے لوگوں, آج کے اس دن میں تمہیں فقط ایک نصیحت ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے تمام کام اختتام نہ ہونے والے ہیں. تم ختم ہو جاؤ گے لیکن اس دنیا کی مصروفیت ختم نہیں ہوگی. اس دنیا میں تمہاری چلنے والے نظام ختم نہیں ہوں گے. یہ پریشانیاں, یہ نظام, یہ اسی طرح چلتے رہنے ہیں. اور اگر ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو فقط اس رب وحدہ لا شریک پر سچا توکل اختیار کرنا. اور یہ توکل تمہیں جس بارگاہ سے ملتا ہے, یہ درس رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچنے کا وسیلہ جس کا قرآن حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہو. یہی وجہ ہے کہ تم متقی ہونے کے باوجود اگر اللہ کے بندوں کی صحبت میں نہیں ہو تو تم اپنے ایمان کے ضامن نہیں ہو.
तो लोगों ये दुनिया आरजी है, ये निजाम आरजी है। अहलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में अपना लो और ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अल्लाह ताला तुम सबको दे, और ऐसी जिंदगी गुजारने का मिशन अपनी जिंदगियों में अपना लो कि हमने ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि रोज आखिरत सरकार को ये कहते शर्मिंदा ना हो कि हम आपकी उम्मती हैं। और ये तभी मुमकिन है कि नमाज में जिस मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ते हो, तुम्हें उनका पता हो, तुम्हें उनकी शान का पता हो, तुम्हें उनके मकाम का पता हो। क्योंकि अगर जबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है तो उसे मोहब्बत नहीं मुनाफिकत कहते हैं। तो ऐ लोगों, अगर नमाजा काबिल करना चाहते हो तो फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शनासाई है वो हासिल करो। और ये शनासाई तुम्हें जिस बारगाह से मिलती है वो अल्लाह की बारगाह में होती है। औलिया अल्लाह की सोबत तुम्हें दर हकीकत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल आशिक बनाती है। फिर कब्र हो या हजर हो, तुम्हारी पहचान के लिए यही काफी रहता है कि ये गौसुल आजम के दर के मंगते हैं, ये उनसे वाबस्ता हैं, उनके फैजान पाने वाले हैं। जिस तरह सरकार गौसुल आजम पिराने पीर का धोबी जब दुनिया से चला गया तो कब्र में उसके आगे सवाल आए कि मन रब्बू का मन दीनू का, बता तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था। तो उसका एक ही जवाब था कि मैं क्या, मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन। उसने कहा मैं सरकार गौस पाक का मुरीद। उसने कहा बता तेरा दीन क्या, उसने कहा मैं सरकार गौस पाक का मुरीद। कहा तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, कहा मैं सरकार गौस पाक का मुरीद। तो सरकार फरमाते हैं कि जब मुझसे सवाल किया गया कि इस तरह एक मुर्दा आया है जो हर बात पे आपका नाम ले रहा है, तो आपने कहा वो कहना चाहता है जो सरकार गौस पाक का रब वो मेरा रब, जो सरकार गौस पाक का दीन वो मेरा दीन, जो सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे वो मैं कहता था। तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा मुरीद बनने की तौफीक दे और ये मोहब्बतें सदा सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।